اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی علیہ السلام کے گھر والو، اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی اور ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں پاک کر دے، اور خوب پاک کرنا۔ اہل بیت سے مراد کون کون سی ہستیاں ہیں یہ میں صبح عرض کر چکا ہوں۔ اب یہاں پر اس آیت مبارکہ کے دیگر فضائل کے بعد ایک جو تفصیلی نکتہ میں آپ کو عرض کرتا چلا جاؤں۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا ہے کہ وہ تم سے تمام نجاست کو دور فرما دے گا، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ اہل بیت پہلے پلید تھے، اس کے بعد پھر اللہ نے ان کو پاک کیا؟ اس کا جواب ہے نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مسجد میں خادم اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ مسجد کی صفائی برقرار رہے۔ اس لیے نہیں رکھا جاتا کہ پہلے وہ گندی تھی، اس کے بعد وہ آیا اس نے صفائی کی اور مسجد تب نہیں، بلکہ معنی یہ ہوگا کہ خادم کو ہم اس لیے رکھ رہے ہیں کہ تاکہ مسجد کے گندگی قریب بھی نہ آئے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اہل بیت کے لیے ان تمام، ٹھیک ہے نا جی، ان تمام کے لیے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ اب ان کے نزدیک کسی قسم کی کوئی رجس، گندگی، کوئی غلاظت، کوئی گناہ ان کے قریب نہیں آئے گا۔ اب یہ دعویٰ اللہ کا ہے اور اللہ اپنے ارادے میں بالکل علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی سے کوئی مشورہ لینے کی ضرورت نہیں، کوئی ہیلپ لینے کی ضرورت نہیں۔ جب وہ ارادہ فرماتا ہے پاک کر دیا تو کر دیا، محفوظ کر دیا تو کر دیا۔ اب یہ حکم ازواج کے لیے بھی ہے، یہ حکم اولاد کے لیے بھی ہے، یہ حکم داماد کے لیے بھی ہے۔ حضور کی وہ آل جس کو اہل بیت میں شمار کیا جا سکتا ہے، یہ ان تمام کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محدود کرنا یہ انسانی عقل کا نقص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت محدود نہیں، اس نے تو، میں ایک موٹی سی مثال دوں، یہ سورج بنایا ہے نا، تو سورج کو یہ نہیں کہا کہ صرف تو نے مسلمان کے اوپر چمکنا ہے یا مسلمانوں کے کھیتوں پر چمکنا ہے اور اس کے بعد تو نے کسی اوپر نہیں، یہ اللہ نے نہیں کیا۔ فرمایا بھائی کو مسلمان ہے، یہ غیر مسلم ہے، وہ ماننے والا ہے، یہ انکار کرنے والا، سب کے اوپر تو چمک اور برابر چمک، اس کی رحمت سب کے اوپر آئی۔ لیکن جب اللہ اپنی رحمت کے لیے کسی کو خاص فرما لے تو پھر بابو وہ خاص رحمت تو میسر آئے گی ہی آئے گی۔ اگر عام رحمتیں اس کی چاند کی چاندنی ہے، سورج کی تپش ہے، یہ تمام کھانے پینے کی اشیاء، اس کی نعمتیں سب کو میسر ہے، وہ مسلمان ہے، وہ کافر ہے، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ سکھ ہے، وہ کوئی بھی ہے، ہر ایک کو میسر ہے۔ تو پھر جب وہ خاص رحمت کے لیے اپنے خود ارشاد فرما رہا ہے ان کو میں نے خاص کر دیا، تو اب وہ کیوں جو ہے جی وہ محروم کریں ہم، کہ ہم محدود کر دیں؟ نہیں جی، وہ صرف 4 بندوں کے اوپر اللہ رحمت کرے گا، باقی کو اللہ پاک نہیں کرے گا۔ واہ بھائی واہ، اللہ کو آپ سے مشورہ چاہیے۔ کسی کو عزت دینے کے لیے، کسی کو پاک کرنے کے لیے اب اللہ کو آپ سے مشورہ چاہیے، یہ آپ بتائیں گے؟ یہ بتائیں گے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، یا پھر حضور کے صحابہ بتائیں گے؟ قرآن جس پر نازل ہوا وہ صحیح تفسیر کرے گا، یا پھر جس نے اس کو تفسیر کرے؟ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن نازل ہوا، یا حضور بتائیں گے یا پھر صحابہ بتائیں گے جن کو حضور نے بتایا؟ ٹھیک ہے نا جی۔ تفسیر اپنی طرف سے ہم کر کے اس کو محدود کر دیں، اس کا مطلب یہ ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کو بڑے نے چھوٹا سا سمجھ لیا، ہم نے اللہ کی رحمت کو بالکل پدو سا سمجھ لیا ہے کہ اللہ اتنا ہی معاذ اللہ بخیل ہے کہ صرف 4 کو دے کے اس کی رحمت ختم ہو جائے گی۔ وہ ساری کائنات کو دیتا ہے، عام نعمتیں دیتا ہے، تو کسی اس کو کوئی پرواہ کوئی نہیں۔ تو جب وہ خود ارشاد فرما رہا ہے یہ میں نے ارادہ کر لیا ہے، یہ میرا ارادہ ہے، تو پھر کر کے دکھاؤ۔ اس کی ایک تفصیلی نکتہ یہ بھی ہے کہ محبوب کریم کی شان یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، میرے محبوب ہمیں پاک کرتے ہیں۔ تو جب رب سن نے کہا هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، محبوب اگر آپ میرے بندوں کو پاک کرتے ہیں تو میں ارادہ کر رہا ہوں آج کے بعد ہم آپ کی اہل بیت کو پاک کریں۔ اچھا، اب یہاں پر تیسرا ایک اور بڑا شاندار نکتہ آپ کو انشاءاللہ سرور آئے گا۔
یہ جو الفاظ میں نے ابھی پڑھے ہیں، انہی الفاظ کے ساتھ، انہی صیغوں کے ساتھ، انہی ابواب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا. اب وہ کیا ہے، کہاں پہ ہے؟ فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ وَيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْزَ الشَّيْطَانَ. اور یہ اللہ وحدہ لا شریک نے آسمان سے جو نازل فرمایا ہے پانی، تاکہ ان کو پاک کر دے ہر قسم کے شیطانی رجز سے، پلیتی سے، ہر قسم کی شیطان کی پلیتی. باب ایک، ترجمہ ایک. اچھا، مزے کی بات، صیغہ بھی ایک، انہی الفاظ کے ساتھ خاص مکتب فکر وہ اہل بیت اطہار کے لیے عصمت بھی ثابت کرتے ہیں، یعنی معصومیت بھی ثابت کر دیتے ہیں، عصمت بھی ثابت کرتے ہیں. لیکن جب صحابہ کی باری اللہ نے کہا، ہے وہی قرآن، صیغے بھی وہی، باب بھی وہی، افعال بھی وہی. اب ادھر تو ایک طرف اتنی محبت آگے بڑھ گئی کہ ان کے لیے ایمان تو ایمان، ان کے لیے عصمت بھی انہوں نے ثابت کر دی کہ معصوم ہیں، اہل بیت سارے معصوم ہیں. لیکن ادھر صحابہ کا ایمان بھی ماننے کو راضی کوئی نہیں. آپ دیکھیں ایک بڑا منحوس آدمی، نئے نئے فتنے آ رہے ہیں نا جی. آقا جی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا قرب قیامت آسمان سے فتنے اس طرح نازل ہوں گے جس طرح بارش کے قطرے. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہر روز نئے نئے وہ اپنا فرقوں کے بانی جو ہے نا وہ چلتے جا رہے ہیں نئے نئے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک نیا فتنہ کھڑا ہوا، وہ کہتا ہے جی معاذ اللہ ابو بکر اور عمر کا ایمان ثابت رہی، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہے نہیں. وہ ایمان کے بھی منکر ہوئے تھے. انہی الفاظ کے ساتھ جب قرآن صحابہ کی شان بیان کرے تو وہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن وہ اہل بیت کے حق میں بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے. بڑے تعجب کی بات ہے، ہاں جی. اب یہ بڑا خوبصورت کسی نے شعر کہا تھا، جنوں پنج تن نال پیار نہیں، ہاں جی. ایک ہے جنوں پنج تن نال پیار نہیں، اندے کلمے دا کوئی اعتبار نہیں. اچھا اب اس کو یوں بھی پڑھیں، جس کو جنوں پنج تین نال، پنج سیدنا یہ خاتون جنت حسنین کریمین آقا جی علیہ السلام علی المرتضی، یہ پانچ، اور تین صدیق اکبر عمر فاروق عثمان، جنوں پنج تین نال پیار نہیں، اندے کلمے دا کوئی اعتبار نہیں. منکر جو نبی دے یاراں دا ادا حشر جو ادا حشر نو بیڑا پار نہیں، حشر نو دا بیڑا پار نہیں. اب اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب قرآن ماننے کی توفیق عطا فرمائے تو پورا ماننے کی توفیق عطا. قرآن مانو تو پورا مانو، نبی کو مانو تو پورا مانو، اہل بیت کو مانو تو پورا مانو. ببو تھوڑا تھوڑا یہ ہے نا، یہ خطرناک بات ہے. تھوڑا تھوڑا آپ مانیں گے تو ایمان آپ کا نہیں سلامت رہنا. قرآن ماننا پڑے گا تو پورا ماننا پڑے گا. یہ نہیں کہ آگے پیچھے سے بھی چھوڑ دیا، آگے سے بھی چھوڑ دیا، آیت کو شروع سے بھی چھوڑ دیا، اینڈ سے بھی چھوڑ دیا، بیچ میں سے چھوٹا سا حصہ لے کے بس اسی کے اوپر جناب ہم بلے بلے ساڈا ایمان ہو گیا، ساڈا ایمان ہو گیا. ایسا نہیں بھائی، پورا ماننا پڑے. الحمد کے الف سے لے کے والناس کی سین تک. وہ اللہ شیطان منوائے تو ماننا پڑے گا، اللہ فرشتے منوائے تو ماننے پڑیں گے، اللہ ایمان والے منوائے تو ماننے پڑیں گے، اللہ تعالیٰ اہل بیت منوائے تو ماننے پڑیں گے، اللہ صحابہ منوائے تو ماننے پڑیں گے، اللہ جو ہے آپ کے ازواج منوائے تو ماننے پڑیں گے. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق